چین امریکہ تعلقات کی تاریخ کیا ہے؟ ٹرمپ کا یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ کیا اس سمٹ میں امریکہ ایران جنگ کا مکمل پائیدار حل نکل سکے گا؟ ٹریڈ اور ٹیرفز پر کیا پیش رفت ہو سکتی ہے؟ کیا دونوں ملک اے آئی اور چپس ٹیکنالوجی میں تعاون کر سکتے ہیں؟ تائیوان پر کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ امریکہ چین سے کیا چاہتا ہے؟ چین کی اس سمٹ سے کیا امید ہوگی؟ حقیقت میں اس سمٹ کا ممکنہ انجام کیا ہو سکتا ہے؟ گلوبل سچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ٹرمپ 3 روزہ دورے پر چین پہنچ چکے ہیں۔ گزشتہ 9 برس میں یہ کسی بھی امریکی صدر کا پہلا دورہ چین ہے۔ اس سے پہلے بھی ٹرمپ نے ہی اپنے پہلے دورے صدارت میں 2017 میں چین کا دورہ کیا تھا، لیکن ٹرمپ اپنے 2017 کے دورے کے مقابلے میں اب زیادہ مضبوط اور پر اعتماد چین کو لوٹے ہیں، جبکہ وہ خود اس وقت اتنی مضبوط پوزیشن میں نہیں۔ ایران کے ساتھ ان کی جنگ اور اس کے عالمی امن اور معیشت پر خطرناک اثرات کے باعث ٹرمپ کو شدید تنقید کا سامنا ہے۔ ٹرمپ کا یہ دورہ دراصل مارچ میں طے تھا، لیکن ایران امریکہ اسرائیل کی جنگ کے باعث اس میں تاخیر ہوئی۔ جب ٹرمپ 13 مئی بدھ کی شام ہوائی جہاز سے اترے تو ان کا استقبال چینی نائب صدر ہان ینگ نے کیا، جو چین کے اعلیٰ ترین رہنماؤں میں سے ایک ہیں۔ اس اقدام کو بیجنگ کی جانب سے امریکی صدر کے لیے احترام کے اظہار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ کے پچھلے دور پر ان کا استقبال ایک نچلے درجے کے رہنما نے کیا تھا، ذرا جیسے کہتے ہیں کہ ٹھنڈا استقبال تھا۔ اس دفعہ انہوں نے تھوڑا سا پروٹوکول زیادہ دیا ہے۔ ٹرمپ ایک بہت بڑے انتوراج کے ساتھ چین پہنچے ہیں، جس میں امریکہ کے ٹاپ 18 بزنس مین شامل ہیں، جن میں سرمایہ کار، ٹیکنالوجی کے سے ریلیٹڈ اور زرعی کمپنیوں کے سی ای اوز، ان کے علاوہ ان کی اپنی مینجمنٹ کے عہدیداران جیسے وزیر خارجہ مارکو روبیو۔ اچھا، آپ کو بتاتا چلوں کہ ماضی میں چین پر تنقید کے باعث مارکو روبیو پر چین میں داخلے پر پابندی ہے، لیکن بیجنگ نے ان کے نام کا چینی ترجمہ اس کے سپیلنگز تبدیل کر کے انہیں صدر ٹرمپ کے ساتھ دورے کی اجازت دی ہے۔ روبیو کے علاوہ وزیر جنگ پیٹ ہیگزت اور وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ ٹرمپ کے انٹوراج کا حصہ ہیں۔ ٹرمپ اور شی جن پنگ کے مابین ملاقاتوں میں جو اہم نکات زیر بحث آ سکتے ہیں، ان میں اسرائیل امریکہ ایران جنگ ہے، ٹریڈ اور ٹیرفز ہیں، ایگریکلچر ہے، ٹیکنالوجی جس میں چپس، اے آئی، اور اس کے علاوہ تائیوان پر ممکنہ طور پر بات چیت متوقع ہے۔ تو آج امریکہ چین تعلقات کا سفر، حالیہ جیو پولیٹیکل سیناریو میں اس دورے کی اہمیت، امریکہ چین تعلقات، زیر بحث آنے والے ممکنہ نکات اور اس دورے کے ممکنہ نتائج پر بات ہوگی۔ تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ 1970 کی دہائی کے شروع میں امریکہ اور چین سرد جنگ کے حریف تھے۔ امریکہ تائیوان کو تسلیم کرتا تھا اور بیجنگ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سفارتی تعلق نہیں تھا۔ پھر ایک بڑی تبدیلی آئی، پنگ پونگ ڈپلومیسی کے ذریعے راہیں کھلیں۔ پاکستان نے اس تاریخی ملاقات کی راہ ہموار کی۔ پاکستانی قیادت نے امریکی اور چینی رہنماؤں کے درمیان پل کا کام کیا۔ ہنری کیسنجر کا خفیہ دورہ چین پاکستان کے ذریعے ہی ممکن ہوا، اور آخرکار صدر رچرڈ نکسن 1972 میں بیجنگ پہنچے۔ 1979 میں مکمل سفارتی تعلقات قائم ہوئے۔ اس کے بعد حضور ڈینگ شاؤ پنگ کے اصلاحاتی پروگرام نے چین کی قسمت بدل دی۔ بیرون ملک سرمایہ کاری، برآمدات اور جدید ٹیکنالوجی نے چین کو دنیا کی فیکٹری بنا دیا۔ صدر بل کلنٹن نے سن 2000 میں چین کو WTO یعنی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں شامل کروایا اور اسے مستقل نارمل ٹریڈ ریلیشنز کے مواقع ملے۔ ان کا خیال تھا کہ اس سے چین عالمی قوانین کا حصہ بن جائے گا، اصلاحات آئیں گی اور دونوں ممالک کے لیے یہ ون ون سچویشن ہوگی۔ اس فیصلے نے کھیل ہی بدل دیا۔ چین کی معیشت آسمان کو چھونے لگی، اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آئی، لاکھوں لوگوں نے غربت کی لکیر عبور کی، اور چین اقتصادی اور صنعتی سپر پاور بن کر ابھرا۔ امریکہ کو سستا سامان اور بڑی مارکیٹ ملی، مگر اس کے ساتھ امریکہ میں مینوفیکچرنگ کی نوکریاں کم ہوئیں، ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھا، اور انٹلیکچوئل پراپرٹی، سبسڈیز اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر جیسے مسائل کھل کر سامنے آئے۔
چین اب نہ صرف معاشی طور پر طاقتور تھا بلکہ فوجی اور ٹیکنالوجیکل میدان میں بھی امریکہ کا سنجیدہ حریف بن چکا تھا۔ امریکہ اور چین جیو پولیٹیکل حریف بھی ہیں۔ آج امریکہ اور چین جیو پولیٹیکل شطرنج کے دو سب سے بڑے حریف ہیں، دو سب سے اہم مورے ہیں۔ امریکہ ایک یونیپولر ورلڈ چاہتا ہے جہاں وہ واحد غالب طاقت ہو، عالمی فیصلے اس کی مرضی سے ہوں۔ دوسری طرف چین ایک ملٹی پولر دنیا کا حامی ہے جہاں کئی طاقتیں برابر کی حیثیت رکھتی ہوں اور کوئی ایک ملک دوسرے پر غالب نہ ہو۔ امریکہ مغرب کے مفادات کا تحفظ کرنا چاہتا ہے جبکہ چین گلوبل ساؤتھ کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے۔ اس رقابت کا ایک اور پہلو حضور برکس بھی ہے، برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ، اور اس کے علاوہ دیگر ممالک یہ ڈی ڈالرائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ پیٹرو ڈالر سسٹم کو چیلنج کر رہے ہیں جو 1970 کی دہائی سے امریکہ کی معاشی طاقت کا ستون رہا ہے۔ وہیں اب چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے باعث پیٹرو یوان کی بازگشت بھی سنائی دینے لگی ہے، کیونکہ کئی ممالک اب تیل کی تجارت یوان میں کرنے لگے ہیں۔ برکس ممالک یونٹ نامی نئی کرنسی کے میکنزم اور آلٹرنیٹ پیمنٹ سسٹم پر کام کر رہے ہیں جو ڈالر کی عالمی بالادستی کو کمزور کر سکتے ہیں۔ آج دنیا کے تقریباً 70% جو دنیا کی معیشتیں ہیں، یعنی 145 ممالک امریکہ کی نسبت چین کے ساتھ زیادہ تجارت کرتے ہیں۔ چین تقریباً 60 ممالک کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، جبکہ امریکہ صرف 33 ممالک کا۔ یہ اعداد و شمار واضح طور پر بتاتے ہیں کہ چین نے عالمی و معاشی منظرنامے میں کتنا بڑا مقام حاصل کر لیا ہے۔ تاریخی طور پر چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں ہمیشہ اتار چڑھاؤ دیکھا گیا ہے۔ ٹرمپ کے پہلے دور حکومت میں تعلقات میں تناؤ عروج پر پہنچ گیا۔ ٹرمپ نے چین کو غیر منصفانہ معاشی حریف سمجھتے ہوئے اربوں ڈالر کے چینی سامان پر بھاری ٹیرف لگا دیے۔ چین نے جواب میں امریکی سویابین سمیت زرعی مصنوعات پر ٹیرف لگا کر جوابی کارروائی کی۔ چین کا سب سے طاقتور ہتھیار ریئر ارتھ منرل ثابت ہوا۔ یہ نایاب معدنیات الیکٹرک گاڑیوں، موبائل فونز، چپس اور جنگی طیاروں کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ چین ان کی عالمی سپلائی چین پر تقریباً مکمل کنٹرول رکھتا ہے۔ خیر، پھر حضور کورونا وبا، چپ وار، تائیوان پر تناؤ اور اب ایران کی جنگ نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے، اور اب حضور 9 سال بعد پہلی بار کوئی امریکی صدر بیجنگ کا دورہ کر رہا ہے۔ یہ محض ایک فوٹو سیشن نہیں بلکہ بہت اہم اور نازک وقت میں ہونے والا ایک سمٹ ہے۔ اچھا حضور، سمٹ کی آپٹکس بہت اہم ہے کیونکہ ٹرمپ بہت ہی خود پسند آدمی ہے، بڑی ایگو والا آدمی ہے۔ اگر اس کا اچھا استقبال ہوگا تو خوش ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے معاملات ایسے بھی ہیں جو کہ طے ہو سکے، کوئی بات چیت سن لے، کیونکہ ایگوٹسٹیکل آدمی ہے۔ اسی لیے بیجنگ نے اس سمٹ کے لیے بڑی تقریبات کی تیاری کی ہے۔ ٹرمپ کا پرتکلف استقبال، اسٹیٹ ڈنرز ہیں، ٹیمپل آف ہیون کا دورہ ہے۔ چین میں ٹرمپ اور شی جن پنگ کا ساتھ ایک علامتی اشارہ ہوگا کہ امریکہ کے ساتھ معاملات اب بھی ممکن ہیں۔ یہ آپٹکس اسٹریٹجک طور پر بھی بہت اہم ہے کیونکہ اس وقت جب دنیا انتشار اور کیوس میں گھری ہے، عالمی معیشت شدید دباؤ میں ہے، عالمی امن کو شدید خطرات لاحق ہیں، دنیا کو یہ ایشورنس چاہیے کہ دنیا کی 2 سب سے بڑی طاقتیں ذمہ داری کے ساتھ مذاکرات کر سکتی ہیں، معاملات کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ دنیا بھر میں استحکام وقت کی ضرورت ہے۔ ٹرمپ کے ہمراہ امریکی بزنس ٹائٹنز کی ایک طاقتور ٹیم ہے جس میں ٹم کک ایپل کے، ایلون مسک ٹیسلا کے، لیری فنک بلیک راک کے، اس کے علاوہ بوئنگ، کوالکام، مائکرون، میٹا، گولڈمن سیکس، سٹیز، انویڈیا، جی ای اور دیگر کمپنیوں کے سی ای او شامل ہیں۔ جن معاملات پر بات ہو سکتی ہے حضور ذرا وہ نکات دیکھ لیتے ہیں ایک ایک کر کے۔ تو سب سے پہلے تو حضور ایران امریکہ جنگ اور آبنائے ہرمز کی بندش کا معاملہ، یہ فوری اہمیت کا حامل ہے۔ یہ سمٹ کا سب سے فوری اور عالمی سطح پر سب سے زیادہ تشویشناک موضوع ہے۔ آبنائے ہرمز دنیا کے 20% تیل کی گزرگاہ ہے۔ پہلے ایران اور پھر امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے عالمی تیل کی سپلائی بری طرح متاثر ہوئی ہے، تیل کی قیمتیں تیزی سے بڑھ گئی ہیں، عالمی سپلائی چین متاثر ہوئی ہے، شپنگ اور لاجسٹکس رک گئے ہیں اور مہنگائی کا دباؤ دنیا بھر میں بڑھ رہا ہے اور عالمی معیشت کساد بازاری کی طرف بڑھتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ نہ صرف معاشی بحران ہے بلکہ خطرناک فلیش پوائنٹ بھی ہے۔ اگر جنگ دوبارہ شروع ہو گئی تو خلیجی ممالک اور پورا مشرق وسطیٰ مکمل طور پر جنگ کی آگ میں گر سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو یہ تیسری عالمی جنگ کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ پوری دنیا اس وقت ایک طرح سے رک سی گئی ہے اور سب کی نظریں بیجنگ سمٹ کی طرف ہیں کہ کیا
कोई हल निकल सकता है। गो कि ट्रंप ने बीजिंग रवाना होने से पहले वाज़ेह तौर पर कहा था कि आई डोंट थिंक वी नीड एनी हेल्प विद ईरान, वील विन इट वन वे और अनदर। यानी वो चीन की मदाखलत के बगैर भी ईरान के मामले को निपटा सकते हैं। इसके बावजूद तज्जियाकारों का ख्याल है कि अमरीका ईरान जंग और आबना हुर्मुज़ की बंदिश के खात्मे के लिए चीन अहम किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और तेहरान पर उसका काफ़ी असर रसूख है। वहीं दूसरी जानिब चीन भी इस जंग से मुतासर हो रहा है। दुनिया में खाम तेल के सबसे बड़े दरामद कुनिंदा के तौर पर चीन तेल की कीमतों में इजाफे और सप्लाई के अदम इस्तेहकाम का बराह रास्त दबाव महसूस कर रहा है। चीन ने खुलेआम कहा है कि वो जंग का जल्द खात्मा चाहता है। चंद दिन पहले ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का बीजिंग का दौरा इस तनाजुर में बहुत अहमियत का हामिल है। ये दौरा ट्रंप के बीजिंग पहुंचने से बिल्कुल पहले हुआ, जो जाहिर करता है कि चीन दोनों अतराफ से राब्ता बरकरार रखे हुए है। ईरान को रेपरेशंस चाहिए, जंग में जो नुकसानात हुए हैं उनकी तलाफी चाहिए, आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल बरकरार रखना और उससे टॉल कलेक्ट करना चाहता है। अमरीका इसके लिए तैयार नहीं है। ऐन मुमकिन है कि अब्बास अरागची कोई ऐसा नुक्ता चीन को बता कर गए हों जिससे ये गुत्थी सुलझ सके। अमरीका चाहता है कि चीन तेहरान पर दबाव डाले, ईरानी तेल की खरीदारी कम करे, ईरान को हथियार ना दे और आबना हुर्मुज़ को फौरी तौर पर दोबारा खुलवाए। अगर आबना हुर्मुज़ खुल गया तो आलमी तेल की कीमतें गिर सकती हैं, महंगाई पर काबू पाया जा सकता है और सप्लाई चेन बहाल हो सकती है। एक मुमकिन ब्रेक थ्रू ये भी हो सकता है कि ईरान अपना अफसूदशुदा यूरेनियम एनरिच्ड यूरेनियम चीन के पास महफूज रखने पर राजी हो जाए, जैसा कि एक ऑप्शन डिस्कस हो रही थी। अगर चीन इसमें सालिस का किरदार अदा करे तो ये ना सिर्फ ट्रंप और शी जिनपिंग के लिए बड़ी कामयाबी होगी, बल्कि ईरान, खलीजी ममालिक और पूरी दुनिया के लिए भी विन विन सूरत हाल बन सकती है। ये एक सफारती हल हो सकता है जो जंग को रोके, सलामती के तहफ़्फ़ुज़ात को पूरा करे और आलमी मईशत को रिलीफ दे। ताहम चीन ईरान के साथ अपने देरीना स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए मुकम्मल तावन मुश्किल है, मगर कुछ सफारती मदद, दबाव और सालसी मुमकिन है। दोनों रहनुमा इस मामले पर बात जरूर करेंगे क्योंकि ये आलमी अमन और मईशत का मामला है। इसके अलावा हुजूर दूसरा जो अहम मौजू ज़ेर बहस आ सकता है वो ट्रेड और मईशत है। ट्रंप इस समिट में सबसे ज्यादा तवज्जो ट्रेड और माशी ताल्लुकात पर दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि चीन बड़ी तादाद में बोइंग के तैयारे खरीदे, क्योंकि चीन ने गुज़िश्ता 10 बरस में बोइंग को कोई बड़ा ऑर्डर नहीं दिया और कंपनी इस वक्त शदीद दबाव में है। बोइंग के लिए चीन एक बहुत बड़ी और अहम मार्केट है, इसलिए बड़े ऑर्डर्स ना सिर्फ बोइंग बल्कि इससे जुड़ी हजारों अमरीकी कंपनियों और मुलाजमीन के लिए बहुत बड़ा रिलीफ साबित हो सकते हैं। इसके अलावा ट्रंप चाहते हैं कि चीन अमरीका से ज्यादा सोयाबीन और दीगर अमरीकी ज़रूरी मसनूआत खरीदे। ट्रेड वॉर के दौरान चीन ने अमरीकी किसानों के सोयाबीन पर भारी टैरिफ आयद कर दिए थे, जिससे उनको शदीद नुकसान पहुंचा था। अब ट्रंप इन किसानों को दोबारा चीन की बड़ी मार्केट तक रसाई दिलाना चाहते हैं, जो अमरीकी ज़रूरी शोबे के लिए सियासी और माशी तौर पर बहुत अहम है। मजीद बरा ट्रंप चीन से अमरीका में बड़ी इन्वेस्टमेंट के वादे भी चाहते हैं ताकि अमरीकी मईशत को मजीद सपोर्ट मिले और ट्रेड डेफिसिट कम हो। सबसे अहम बात यह है कि ट्रंप इंतजामिया एक नए मैनेज ट्रेड फ्रेमवर्क पर इत्तफाक चाहती है, जो मुस्तकबिल के तनाज़ात को मुनज़्ज़म तरीके से हल कर सके। ये फ्रेमवर्क 1990 की दिहाई के अमरीका जापान ट्रेड मॉडल की तरह का हो सकता है, जिसमें दोनों ममालिक मखसूस शोबों में टारगेटेड खरीदारी और सरमायाकारी के अहदाफ तय करें। इसके अलावा वॉल स्ट्रीट भी, उसके भी कुछ लोग गए हुए हैं। उनका चीन में क्या एजेंडा हो सकता है? ब्लैक रॉक, ब्लैकस्टोन और गोल्डमैन सैक्स चीन की मालियाती निज़ाम में गहरी रसाई चाहते हैं। दूसरी तरफ चीन इस सब के बदले टैरिफ में नरमी और टेक्नोलॉजिकल पाबंदियों में रिलीफ चाहता है। चीन की मईशत फिलहाल कुछ चैलेंजेस का सामना कर रही है, इसलिए वो चाहता है कि अमरीकी टैरिफ कम हो, चिप और हाईटेक टेक्नोलॉजी पर पाबंदियां नरम पड़ें ताकि इसकी बरामदात बढ़ सकें और डोमेस्टिक माशी दबाव कम हो। अगर ये मुआहिदा हो गया तो आलमी शिपिंग, लॉजिस्टिक्स और ट्रेड में बड़ा इजाफा होगा। बोइंग समेत अमरीकी एक्सपोर्टर्स को बड़ा फायदा पहुंचेगा और अमरीकी ज़रूरी शोबा खास तौर पर खुशहाल होगा। मगर कुछ ममालिक को इससे नुकसान भी हो सकता है। मसलन यूरोप, जापान, इंडिया, जनूब मशरकी एशिया की कंपनियां मार्केट शेयर खो सकती हैं, क्योंकि अगर चीन और अमरीका आपस में ज़्यादा तिजारत करेंगे तो दूसरे ममालिक के प्रोडक्ट्स के लिए गुंजाइश कम हो जाएगी। इससे आलमी सप्लाई चेन भी तब्दील हो सकती है। ये ट्रेड का हिस्सा ना सिर्फ माशी बल्कि सियासी तौर पर बहुत अहम है, क्योंकि दोनों रहनुमा अपने अपने डोमेस्टिक हलकों को ये दिखाना चाहते हैं कि वो दूसरे मुल्क से ज्यादा फायदा उठा रहे हैं।
اس کے علاوہ حضور جو تیسرا سب سے اہم نقطہ ہے وہ ریئر ارتھس کا مسئلہ ہے، وہ بہت حساس ہے۔ چین نے پچھلے مہینے ریئر ارتھ منرلز کی برآمدات روک دی ہیں، جو عالمی صنعت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ ریئر ارتھ عناصر 17 مختلف نایاب معدنیات کا مجموعہ ہے جو جدید ٹیکنالوجی کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ بغیر ان کے نہ تو الیکٹرک گاڑیاں ایویز بن سکتی ہیں، نہ ہائی پرفارمنس ونڈ ٹربائنز، نہ جدید جنگی طیارے، نہ میزائل سسٹمز، نہ اسمارٹ فونز، نہ چپس، اور نہ ہی اور بہت سی دفاعی ٹیکنالوجیز۔ چین اس وقت عالمی ریئر ارتھ پروسیسنگ کا تقریباً 80 سے 90% کنٹرول کرتا ہے۔ اس لیے جب چین نے برآمدات روکی تو یورپ، جاپان اور جنوبی کوریا کی بڑی کارساز کمپنیاں فوری پریشان ہو گئیں۔ ان کی فیکٹریاں رک گئیں، پروڈکشن متاثر ہوئی اور لاگت بڑھ گئی۔ امریکہ کے لیے بھی یہ صورتحال تشویشناک ہے کیونکہ اس کے ڈیفنس سیکٹر، الیکٹرک وہیکل انڈسٹری اور سیمی کنڈکٹر مینوفیکچررز اس سپلائی چین پر انحصار کرتے ہیں۔ ٹرمپ اس سمٹ میں چین سے یہ چاہتے ہیں کہ ریئر ارتھس کی سپلائی فوری طور پر بحال کر دی جائے تاکہ امریکی اور اتحادی کمپنیوں کو ریلیف مل سکے۔ اگر چین نے ریلیف دیا تو ایویز بنانے والوں، ڈیفنس کنٹریکٹرز اور ٹیکنالوجی کمپنیوں کو بڑا فائدہ ہوگا، پروڈکشن بھی بڑھے گی، لاگت کم ہوگی اور مارکیٹس میں استحکام آئے گا۔ لیکن چین اس معاملے کو بہت بڑا اسٹریٹجک لیوریج سمجھتا ہے۔ وہ اس ریلیف کے بدلے بھاری قیمت مانگے گا۔ ممکنہ طور پر امریکہ سے ٹیکنالوجیکل پابندیوں میں نرمی، ٹیرف میں بڑی کٹوتی، اے آئی اور چپس کے شعبے میں رعایت اور تائیوان پالیسی میں نرم رویہ۔ یہ چین کا سب سے طاقتور ہتھیار بن چکا ہے کیونکہ یہ صرف معاشی مسئلہ نہیں بلکہ قومی سلامتی کا معاملہ بھی ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی کئی سال سے ریئر ارتھس کی آلٹرنیٹ سپلائی چین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ابھی تک چین کا غلبہ برقرار ہے۔ اس لیے ٹرمپ کے لیے اس مسئلے کا حل نہ صرف معاشی بلکہ دفاعی اور ٹیکنالوجیکل برتری کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ اچھا حضور، اس کے علاوہ اے آئی اور سیمی کنڈکٹرز یعنی کہ چپس کا شعبہ اس سمٹ کا ایک اہم حصہ ہوگا، لیکن یہاں بڑی پیش رفت یا کوئی بڑا معاہدہ ہونے کا اس کے امکانات بہت کم ہیں۔ دونوں ممالک امریکہ اور چین اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ایک سادہ ٹیکنالوجی نہیں بلکہ 21ویں صدی میں اسٹریٹجک اور فوجی برتری کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جو ملک اے آئی میں آگے نکل جائے گا وہ مستقبل کی معیشت، فوج، نگرانی اور سائبر وار میں غالب رہے گا۔ امریکہ نے 2022 سے انویڈیا کے جدید اے آئی چپس جیسے A100 اور H100 کی چین برآمد پر پابندی لگا رکھی ہے۔ یہ چپس جدید اے آئی ٹریننگ اور فوجی استعمال کے لیے بہت اہم ہیں، اس لیے امریکہ انہیں قومی سلامتی کا معاملہ سمجھ کر چین کو نہیں دینا چاہتا۔ ٹرمپ کے وفد میں انویڈیا کے CEO جینسن ہوانگ کی موجودگی اس بات کی علامت ہے کہ چپس اور اے آئی کا موضوع ضرور اٹھے گا۔ امریکہ چاہتا ہے کہ چین امریکی ہائی اینڈ چپس اور اے آئی ٹیکنالوجی کی منتقلی یا چوری روکے، جبکہ چین امریکی پابندیوں میں نرمی چاہتا ہے تاکہ اس کی اپنی اے آئی کمپنیاں جیسے بیڈو ہے، ہواوے ہے، SMIC ہے، وہ تیزی سے ترقی کر سکیں۔ دونوں میں اے آئی کو لے کر شدید عدم اعتماد پایا جاتا ہے۔ امریکہ سمجھتا ہے کہ چین نے ماضی میں ٹیکنالوجی چوری کی ہے اور اسے قومی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ چین اسے اپنے عروج کو روکنے کی سازش سمجھتا ہے۔ اس لیے اے آئی گورننس، ڈیٹا شیئرنگ یا چپس کی برآمدات پر کوئی جامع معاہدہ ہونے کی بجائے صرف ایک سطحی ڈائیلاگ یا مستقبل میں مزید بات چیت کا وعدہ ہو سکتا ہے۔ اچھا حضور، ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے تائیوان۔ تائیوان امریکہ اور چین کے درمیان سب سے حساس مسئلہ ہے۔ چین تائیوان کو اپنا اٹوٹ حصہ سمجھتا ہے اور اسے دوبارہ اپنے ساتھ ملانے کو قومی ترجیح گردانتا ہے۔ اس سمٹ میں چین امریکہ سے ایک بہت اہم اور نازک مطالبہ کر سکتا ہے۔ دراصل امریکہ کی طویل عرصے سے چلی آ رہی پالیسی یہ ہے کہ وہ تائیوان کی آزادی کی حمایت نہیں کرتا۔ الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں ڈز ناٹ سپورٹ تائیوان انڈیپینڈنس، یہ الفاظ جان بوجھ کر منتخب کیے گئے ہیں تاکہ امریکہ نہ تو تائیوان کی آزادی کی حمایت کرے اور نہ ہی اس کی مخالفت کا واضح اعلان کرے۔ یہ اسٹریٹجک ابہام، اسٹریٹجک ایمبیگوٹی کی پالیسی کا حصہ ہے۔ چین چاہتا ہے کہ امریکہ اپنی پالیسی میں یہ الفاظ تبدیل کر دے۔ ڈز ناٹ سپورٹ کی بجائے اپوزز یعنی تائیوان کی آزادی کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی تبدیلی ہے مگر اس کا اثر بہت بڑا ہوگا۔ اگر امریکہ یہ الفاظ استعمال کر لے تو یہ بیجنگ کے لیے ایک بڑی سفارتی جیت ہوگی کیونکہ یہ تائیوان کی آزادی کی راہ کو مزید مشکل کر دے گا اور چین کی ون چائنا پالیسی کو مضبوط کرے گا۔ اس کے علاوہ چین چاہتا ہے کہ تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت پر بھی بیجنگ کو پیشگی نوٹیفیکیشن دیا جائے یا چین کو ویٹو کا حق دیا جائے، یعنی امریکہ تائیوان کو کوئی بھی جدید ہتھیار دینے سے پہلے چین سے مشورہ کرے یا اس کی منظوری لے۔ یہ مطالبہ امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا کیونکہ تائیوان کو دفاعی صلاحیت دینا امریکہ کے تائیوان ریلیشنز ایکٹ کا حصہ ہے۔
अगर ये तब्दीली हो गई तो क्या होगा जनाब? एशिया के जो अमरीकी इत्तेहादी हैं, जापान, जनूबी कोरिया, फिलीपींस और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी, उनमें शदीद बदएतमादी फैल जाएगी। वो समझेंगे कि अमरीका चीन के सामने झुक गया है। ताइवान स्ट्रेट में ताकत का तवाजुन बिगड़ जाएगा। आलमी चिप इंडस्ट्री, खासतौर पर TSMC जो दुनिया की जदीद तरीन चिप्स बनाती है, वो शदीद मुतासर होगी। ताइवान दुनिया की सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का मरकज है, इसलिए कोई भी सियासी तब्दीली चिप स्टॉक्स की कीमतों को हिलाकर रख देगी। अमरीका की इंडो पैसिफिक में स्ट्रेटेजिक पोजीशन कमजोर पड़ सकती है और इसके इत्तेहादी खुद को तन्हा महसूस करेंगे। इसके अलावा जनाब कुछ दीगर मसाइल भी हैं, जैसे रूस है, चीन का न्यूक्लियर प्रोग्राम, शुमाली कोरिया। इन हसास मौज़ूआत पर इस समिट में मुझे ये लगता है कि ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाएगी। अमरीका चाहता है कि चीन रूस को यूक्रेन जंग में मदद, यानी कि टेक्नोलॉजिकल पुर्जे, माली इमदाद वो कम करे, मगर चीन रूस को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझता है और उसे मुकम्मल तौर पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। अगले हफ्ते पुतिन चीन का दौरा कर रहे हैं और आपको खुद ही नजर आ जाएगा कि चीन और रूस के ताल्लुकात कितने मजबूत हैं। इसी तरह चीन का तेजी से बढ़ता हुआ न्यूक्लियर प्रोग्राम, नया मिसाइल, सबमरीन्स, वॉरहेड्स अमेरिका के लिए बड़ी तशवीश का बायस है, मगर ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक मसला है जिसे एक समिट में हल नहीं किया जा सकता और ना ही इस पर बात होगी। इसी तरह शुमाली कोरिया के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम पर भी चीन का असर और रसूख है, मगर दोनों रहनुमा इसे पस मंजर में रखेंगे। मुमकिन नताइज क्या हो सकते हैं हुजूर, और फायदे और नुकसानात क्या हो सकते हैं समिट के, एक छोटा सा तजिया कर लेते हैं। इस समिट से मुकम्मल हल तो नहीं होगा, मगर ताल्लुकात में इस्तेहकाम जरूर आ सकता है। मुमकिन तौर पर बोइंग, ज़रूरी मसनूआत और इन्वेस्टमेंट के कुछ बड़े ऐलानात हों। रेयर अर्थ्स में जुज़वी नरमी आ सकती है, लेकिन कोई बड़ी तब्दीली नहीं। और ईरान के मामले पर कुछ सफारती पेशरफ भी हो सकती है। ये पहला समिट है जो साल 2026 में होने वाले कई और समिट्स का नुक्ताए आगाज है। साल के आखिर तक ऐसे और बहुत से समिट्स हमें देखने को मिलेंगे। फायदे इसके ये हो सकते हैं हुजूर कि आलमी मार्केट्स को बूस्ट मिलेगा, तेल की कीमतें कंट्रोल में रह सकेंगी, बोइंग और अमरीकी ज़रूरी शोबा फायदा उठाएगा और दोनों बड़ी ताकतों के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, जो आलमी इस्तेहकाम के लिए एक अच्छा शुगुन है। नुकसानात भी हैं। ताइवान और टेक्नोलॉजी जैसे बुनियादी मसाइल ये हल नहीं हो पाएंगे, लटकते रहेंगे। यूरोप, जापान, भारत और जनूब मशरिकी एशिया की बाद सनतों और मार्केट शेयर्स को नुकसान पहुंच सकता है। अगर चीन ज्यादा मराहत हासिल कर ले तो अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पोजीशन कमजोर हो सकती है। दोनों एक दूसरे को स्ट्रेटेजिक हरीफ समझते हैं और ऐसा ही समझते रहेंगे। ये समिट तनाव को कंट्रोल करने और ताल्लुकात को मजीद खराब होने से बचाने की कोशिश होगी। कुछ फ्लैश ऐलानात होंगे, मगर मुस्तकिल हल नहीं होंगे। दोनों रहनुमा प्रैग्मैटिक अंदाज में आगे बढ़ेंगे। चीन माशी तौर पर निस्बतन मजबूत पोजीशन में है, जबकि अमेरिका टैरिफ और बड़ी मार्केट तक रसाई का लेवरेज रखता है। अमेरिका और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी मईशतें हैं। माशी तौर पर वो एक दूसरे से बहुत ही गहरे जुड़े भी हुए हैं, मगर स्ट्रेटेजिक तौर पर हरीफ भी हैं। ये समिट आलमी इस्तेहकाम के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। नतीजा कितना गहरा और कितना पायदार होगा, ये आने वाले महीनों में वाज़ेह हो जाएगा। दुनिया देख रही है कि दोनों ताकतें इस नाजुक लम्हे में कितनी हिकमत से काम लेती हैं। क्या वाकई ये ग्लोबल पावर्स हैं जिन्हें आलमी सूरत हाल की फिक्र है, या बस बाहमी फायदे या नुकसान की? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।